السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے فورٹ نائٹ 15 یومیہ خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ دین سے محروم افراد کو نشانہ بنا کر انہیں دین سے جوڑنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ مولانا غیاث احمد ارشادی، صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا، زمینی سطح پر کام کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امت مسلمہ کا بڑا طبقہ جو دین سے دور ہے، ان کو دین سے جوڑنا وقت کی ضرورت ہے، ورنہ امکان ہے کہ مستقبل میں ان کا اور ان کی نسلوں کا مسلمان باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب نے فکر مند اور درد مند بڑے اور چھوٹے علماء کرام اور دانشمند طبقے کو لے کر ایک تحریک کا آغاز اس سلوگن کے ساتھ کیا: چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ اس تحریک کو کامیابی سے عملاً ہمکنار کرنے کے لیے ہر ریاست کا ایک صدر منتخب کیا اور ہر ریاست میں 2 زون قائم کیے اور ہر زون کے لیے ایک ترجمان کا تقرر کیا گیا۔ الحمدللہ کرناٹک، تلنگانہ، تمل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش میں اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ صفا بیت المال اور ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام ریاست آسام کے مختلف دیہاتوں میں روزے داروں کے لیے افطاری کا نظم ابتدائے رمضان ہی سے کیا گیا۔ مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب، صدر صفا بیت المال و ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ریاست آسام ایک ایسی ریاست ہے جہاں کے دیہاتوں میں مسلم اکثریت کے لوگ رہتے ہیں، جہاں غربت بہت زیادہ ہے۔ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریاست آسام کے غریب دیہاتی مسلمانوں کے لیے گزشتہ 8 سال سے افطاری کا نظم کیا جاتا آ رہا ہے۔ الحمدللہ اس سال 7 مساجد میں روزانہ ابتدائے رمضان ہی سے افطار کا نظم کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ آخری رمضان تک جاری رہے گا۔ مرکزی دفتر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام حیدرآباد کے متعدد علاقوں میں قائم 70 مراکز نسواں کی 2000 طالبات و خواتین کو علم دین کی جانب راغب رکھنے کی غرض سے مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب کی نگرانی میں گھریلو ضروری اشیاء ملبوسات کی تقسیم عمل میں آئی۔ شاہین نگر، کشن باغ، بابا نگر، مولالی وغیرہ 4 زونز کے کوارڈینیٹرز نے اپنے اپنے علاقوں کے مراکز میں ان اشیاء کی تقسیم میں تعاون کیا۔ ان مراکز نسواں کی طالبات و خواتین کو علم دین سے جوڑے رکھنے کے لیے ترغیبی طور پر یہ اشیاء ہر 4 ماہ میں 1 مرتبہ تقسیم کی جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حیدرآباد کی سرزمین میں 70 مراکز نسواں ہیں جو نوجوان لڑکیوں اور خواتین کی دینی تربیت و تعلیم کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ ان مراکز نسواں میں 2000 سے زائد خواتین زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ تلنگانہ، کرناٹک، گجرات اور مہاراشٹر کے مختلف شہروں اور تعلقات میں تقریباً 200 سے زائد مراکز نسواں کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جن میں ہزاروں خواتین و طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس نئی تحریک کو لے کر شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں نکڑوں، چوراہوں، چبوتروں، ہوٹلوں پر بیٹھنے والے فارغ افراد کے علاوہ دکاندار، سبزی فروشوں، ڈرائیور سے ملاقات کر کے ان کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے مقرر کردہ ترجمان و مبلغ احباب کرام حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے کالجوں کے بچوں، اسی طرح چبوتروں پر ٹائم پاس کرنے والے مومن بھائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے زندگی کو بامقصد بنانے کی نصیحت کر رہے ہیں اور ان کو وقت کی اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ برے افعال کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیلا بنڈیوں، دکانداروں، چائے کے ٹھپریوں پر بیٹھنے والے بندوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے بیسٹ کیریکٹر پروگرام شروع کیا۔ اس کے لیے 10 علماء کرام کو باتنخواہ مقرر کیا۔ علماء کرام روزانہ ایک اسکول جاتے ہیں اور شہر کے تقریباً 135 اسکولوں میں مورل سائنس کے نام سے اخلاقیات پر طلباء کرام سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ان بچوں کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے، ان کو دین سے جوڑا جا رہا ہے۔ اسی نہج پر پورے ہندوستان میں اس کام کو چلایا گیا ہے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے ملک کے 10,000 ائمہ و مساجد کا ڈیٹا تیار رکھا ہے۔ ملک کے بدلتے حالات میں سلگتے موضوعات پر ہر جمعہ کے لیے ان 10,000 ائمہ تک ہر چہارشنبہ بذریعہ واٹس ایپ بیانات ارسال کیے جاتے ہیں تاکہ جمعہ کے موقع پر ان موضوعات پر بیانات کر سکیں اور ملت کی رہبری کر سکیں۔ اب تک 336 خطبات ارسال کیے جا چکے ہیں۔ تلنگانہ زون کے ترجمان مولانا سید رضوان اسعدی کی اطلاع کے مطابق ماہ رمضان کے پیش نظر بھینسا، خانہ پور، نرمل، عادل آباد، اٹنور میں قائم مراکز نسواں کا تعلیمی جائزہ لیا گیا۔ ماہ رمضان میں متعدد مراکز نسواں میں تفسیر قرآن و سماعت قرآن کا اہتمام کیا گیا، جن میں معلمات اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان تلنگانہ مولانا سید رضوان اسعدی نے جامع مسجد نرمل اور مسجد عمر فاروق اٹنور میں جمعہ کے خطبات دیتے ہوئے امت کے مسلمانوں کو دین و عصری ترقی پر زور دیا۔ نوجوانوں سے ملاقات اور ان کی دینی ذہن سازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
کرناٹک زون کے ترجمان مولانا مختار احمد رشادی کی اطلاع کے مطابق شہر کے مختلف جدید مساجد میں نماز ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اللہ کے گھر سے جوڑو مہم کے تحت مسجد واری گروپ سازی کی گئی۔ حفاظ و ائمہ کرام کو تحریک اور ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے امور کا تعارف کروایا گیا۔ مساجد کو 10 چھوٹی صورتوں کے نقشے تقسیم کیے گئے اور مصلیان کرام کو اس کے فوائد سے آگاہ کرنے کی امام صاحب سے گزارش کی گئی۔ نماز عصر اور تراویح کے بعد نوجوانوں اور بچوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ماہ مقدس کے احترام اور قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی اور تراویح کو مکمل 30 دنوں تک پڑھنے کی نصیحت کی۔ پہلی مرتبہ مسجد عارف میں عام فہم درس قرآن کی تفسیر کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا۔ نئے افراد کو درس قرآن سے جوڑنے کا بھی کام جاری ہے۔ مدھیہ پردیش زون کے ترجمان مفتی جنید قاسمی بھوپال کی اطلاع کے مطابق رمضان المبارک کے 15 دن مقامی محنت میں صرف کیے گئے۔ تراویح کے بعد بے دین افراد سے دینی ملاقاتیں کی گئیں۔ کچھ تعلیم یافتہ لوگوں سے مل کر تحریک کی معاونت کی پرزور گزارش کی گئی۔ اختتام قرآن کے موقع پر مختلف علاقوں میں مساجد اور دیگر گھرانوں میں اصلاحی خطاب کا نظم کرتے ہوئے مرد و خواتین میں تحریک کا تعارف پیش کرتے ہوئے معاونت کی درخواست کی گئی۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چل رہی اس نئی تحریک کے تحت ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے مختلف علاقوں میں زمینی سطح پر خدمات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مختلف ریاستوں کے مختلف علاقوں کے اسکولوں میں بیسٹ کیریکٹر پروگرامز اور مراکز نسواں کے قیام، دیگر مواقع پر عوام سے گفتگو بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی خدمات اہل خیر حضرات کے بھرپور تعاون سے پوری کی جاتی ہیں۔ آپ تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اس مہم میں اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ تعاون کی شکلیں QR کوڈ، UPI نمبر سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر اس مہم کو قریب سے جاننا چاہتے ہیں تو ممبر و محراب کے دفتر تشریف لا کر اس مہم کو قریب سے جان سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 9989666811۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔